زاہد کے وہاں سے نکلتے ہی دانیال کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ وہ بس سمرہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے سمرہ کسی مصیبت میں ہے۔ اسی خدشے کے تحت دانیال نے سمرہ کے نمبر پہ کال ملائی۔ مسلسل بیل جانے پہ بھی جب سمرہ نے کال ریسیو نہیں کی تو دانیال نے فلیٹ کی لینڈ لائن پہ کال کی۔ وہاں سے بھی جب جواب موصول نہ ہوا تو دانیال تمام تر باتوں کو بھلا کر وہاں سے نکلا اور اپنے فلیٹ پہ پہنچا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر دانیال چکرا سا گیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا اور اندر ٹیبل ٹوٹا اور سامان بکھرا دیکھ کر اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اسے جب فرش پر پڑا سمرہ کا دوپٹہ ملا، اس کا دل چاہا وہ خود کو ختم کر لے۔ آخر کیوں وہ اسے اکیلا چھوڑ کر گیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے اور اس کی بیوی سمرہ کہاں گئی، اس کو کون لے کر گیا ہے۔ اس غیر ملک میں بھلا دانیال کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن میری سمی تو بہت معصوم ہے۔ سمرہ کا خیال آتے ہی دانیال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس سے آج اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سمرہ سے کتنی محبت کرنے لگا ہے کہ اس کے غائب ہو جانے پہ اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال سوچنے لگا کیا ایسا کس نے کرے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے زاہد کا نمبر ملایا کہ وہ اس ملک میں آتا رہتا ہے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن کال کرنے پہ دانیال کو معلوم ہوا کہ اس کا تو نمبر ہی بند جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میری سمی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ دانیال نے بے بسی سے سامنے ٹوٹے ہوئے کانچ پہ ہاتھ مارا تو اس کا ہاتھ زخموں سے بھر گیا۔ اب وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سن ہوتے دماغ سے دانیال کے دماغ میں جھٹکا سا ہوا۔ وہ جلدی سے اپنے موبائل پہ سمرہ کی لوکیشن دیکھتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ آج کل آفس نثار کیانی سنبھال رہے تھے۔ عمار کوما میں ہونے کی وجہ سے اور دانیال دوسرے ملک میں ہونے کی وجہ سے انہیں جانا پڑا، کیونکہ افضل کیانی پہلے ہی بیمار تھے اور جوان بیٹے کی اس حالت نے انہیں اور بھی کمزور اور عمر رسیدہ کر دیا تھا۔ ایسے میں نثار کیانی کو ہی آفس آنا پڑا۔ نثار کیانی کب سے دانیال کا نمبر ملا رہے تھے، لیکن دانیال کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ دل آویز عمار کے پاس چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ابھی بھی بیٹھے بیٹھے اسے چکر آ گیا تو چیئر سے گرنے لگی تھی، لیکن کمرے میں داخل ہوتی نرس نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ ناز اور شہریار ابھی ابھی ہاسپٹل آئے تھے۔ نرس نے جب انہیں دل آویز کا بتایا تو ناز اور شہریار اسے چیک اپ کے لیے لے گئے، کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے دل آویز کو چیک کرنے کے بعد ناز کو خوشخبری سنائی تھی کہ دل آویز ماں بننے والی ہے، جسے سن کر ناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی خوشی کی خبر کن حالات میں مل رہی ہے۔ اگر ایسے حالات نہ ہوتے تو سب کتنے خوش ہوتے نا۔ ناز سوچتے ہوئے دل کو گھر لے گئی، کیونکہ اسے ریسٹ کی ضرورت تھی۔ دانیال اور سمرہ جب دبئی ایئرپورٹ پہ اترے تب دانیال کو ادھر تھوڑا کام تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا دانیال سمرہ کو ویٹنگ روم میں بٹھا کر جانے لگا تو اپنی معصوم بیوی کا سوچ کر اس کے گلے میں چھوٹا سا لاکٹ ڈال دیا، جس کے ساتھ لوکیشن چپ لگی ہوئی تھی۔ سمرہ چپ سے بے خبر تھی۔ دانیال اس کے گلے میں ڈال کر گیا تھا، جو فلیٹ پہ پہنچنے پہ بھی سمرہ نے نہیں اتارا تھا، کیونکہ وہ چھوٹا سا لاکٹ اسے بہت پسند آیا تھا اور اب دانیال اس لاکٹ کی بدولت سمرہ تک پہنچ سکتا تھا۔ دانیال اسی لوکیشن کو فالو کرتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ لیفٹ سائیڈ اسٹیئرنگ ہونے کی وجہ سے دانیال کو کافی مشکل پیش آ رہی تھی گاڑی چلانے میں، لیکن وہ آج کسی بھی قیمت پر سمرہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں برے برے خیالات آ رہے تھے۔ وہ نہایت پریشانی میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ لوکیشن جو راستہ بتا رہی تھی وہ تو ایئرپورٹ کی جانب جاتا تھا۔ سمرہ کو جب ہوش آیا تو اس وقت وہ ایک کالے رنگ کے برقعے میں موجود تھی، جس میں اس کا پورا جسم چھپ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی کھلی نہیں تھیں، آنکھوں والی جگہ پہ جالی لگی ہوئی تھی۔ سمرہ کے کانوں میں اسی آدمی کی آواز پڑی جو کسی سے کہہ رہا تھا، لڑکی دیکھ لی نا شیخ، اس کے منہ بولے دام لوں گا۔ یہ تو تم اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستانی لڑکی کی کتنی مانگ ہے۔ اس نے سامنے کھڑے عربی سے کہا، واللہ جتنا بولے گا اتنا دام دے گا ہم۔ وہ لڑکی نہیں کیا چیز ہے؟ شیخ نے دانتوں کی نمائش کرواتے ہوئے کہا۔ شیخ، اس لڑکی پہ میرا دل تھا، پر اس کے باپ نے رشتہ نہ دے کر میرے ساتھ دشمنی پال لی ہے۔ اب وہ ساری عمر تڑپے گا اپنی بیٹی کے لیے، اور جاتے جاتے جو تم نے مجھے اسے ہاتھ تک لگانے نہیں دیا کہ تمہیں پاکستانی بچہ بھی چاہیے جو اس کے پیٹ میں پل رہا ہے، اسی لیے تو ہم تم کو اتنا پیسہ دے گا کہ تم خوش ہو جائے گا۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا شیخ، خوش تو تم مجھے کر ہی دو گے۔ اچھا ہماری فلائٹ کب ہے؟ شیخ نے گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سارے ارینجمنٹس ہو چکے ہیں، جیلی پاسپورٹ جس میں وہ تمہاری بیوی ہے اور جہاز کی ٹکٹ، ابھی سے ٹھیک 20 منٹ بعد تم ایئرپورٹ ہوگے، پر ایئرپورٹ تک تو تم بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ شیخ نے ایک اور شرط رکھی۔ اوکے اوکے چل شیخ، یا اللہ یہ تو مجھے بیچ چکا ہے، اللہ پاک میری حفاظت کرنا۔ سمرہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر التجا کی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ زاہد ایسا بھی کر سکتا ہے؟ سمرہ نے بے یقینی سے سوچا، اتنا گھٹیا وہ کیسے بن گیا؟
سمرہ اسے پہچان چکی تھی، یہ اس کی بھابھی کے دور کا رشتہ دار تھا۔ سعادت کی شادی کے بعد وہ کچھ وقت اس کے پاس پڑھنے گئی تھی، وہاں ہی زاہد نے اسے دیکھا تھا۔ پھر پڑھائی مکمل ہونے پہ سمرہ کی واپسی ہوئی تو اس کے بعد ہی زاہد بھی مستقل پاکستان شفٹ ہو گیا۔ پھر اس نے سمرہ کے لیے پرپوزل بھیجا، جو کہ اس کی بڑی عمر اور کچھ اس کی مشکوک کاروبار کی بنا پہ ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اسی بات کا بدلہ وہ اب سمرہ سے لے رہا تھا۔ زاہد کا کہنا تھا وہ ہمیشہ سے دانیال کو بزنس میں پیچھے چھوڑنا چاہتا تھا، جو اس سے کبھی نہ ہوا۔ پھر جب اسے دانیال کی شادی کا علم ہوا تو وہ بہت جیلس ہوا کہ اسے ریجیکٹ کر کے دانیال کے ساتھ سمرہ کو رخصت کر دیا گیا ہے۔ اس لیے پھر اس نے زاہد نے دانیال کے ساتھ بزنس میں ہاتھ میں لایا، اسے دھوکے سے دبئی بلوایا تاکہ سمرہ کو کڈنیپ کر سکے۔ یہ سب اسے زاہد نے بتایا تھا۔ اب زاہد سمرہ اور شیخ کو لے کر ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا۔ سمرہ آیت کریمہ کا ورد کر رہی تھی جب اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا گیا۔ اب جاؤ شیخ، لے جاؤ اس سے سمرہ کو ویل چیئر پہ بٹھا کر، زاہد نے شیخ سے کہا۔ شیخ خوشی خوشی ویل چیئر کو پکڑ کر جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دانیال گاڑی کو روک کر لوکیشن فالو کرتا اندر آ رہا تھا۔ دانیال اب اس ایریا میں آ چکا تھا جہاں سے جہاز نے اڑان بھرنی تھی، لیکن گارڈ نے اسے روک لیا۔ تبھی دانیال کو یاد آیا یہاں نثار کینی کے جانے والا بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ دانیال نے فوراً اسے کال ملائی۔ دانیال کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جلد ہی آ گیا۔ اسے ساری صورتحال بتا کر دانیال جب اندر داخل ہوا تو سامنے ہی جہاز اڑان بھر چکا تھا اور اس کی لوکیشن بھی ان سے اوٹ ہو چکی تھی۔ اس سے بعد پتہ چل چکا تھا اسی جہاز میں اس کی سمرہ تھی۔ دانیال زمین پہ بیٹھتا چلا گیا، اس کے دل سے شدید قسم کا درد نکلا۔ اسے لگا اب وہ سمرہ کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ دانیال زمین پہ گرا، اپنے ہوش و حواس کھوتا جا رہا تھا کہ لوکیشن کی ٹون بجی اور لوکیشن پھر سے رینج میں آنے لگی۔ دانیال نے چھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ افسر بھی سامنے کھڑا تھا جس کی توصیح سے دانیال یہاں تک پہنچا تھا۔ مسٹر کینی، ابھی اڑان بھرنے والی فلائٹ کچھ خرابی کی وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہے۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کریں، کسی قسم کے خطرے کی صورت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں ہر قسم کا تعاون آپ کے ساتھ کروں گا۔ اس افسر کی بات سن کر دانیال کے جسم میں جیسے جان آ گئی تھی۔ تھینکس افسر۔ دانیال بھاگتا ہوا لوکیشن فالو کرنے لگا۔ اب لوکیشن کے مطابق دانیال وہاں پہنچ چکا تھا جہاں سمرہ تھی۔ دانیال نے دیکھا ایک عورت برقعے میں ملبوس ویل چیئر پہ اپنی گردن ڈھلکا کر بیٹھی ہے اور ساتھ اس کے ایک بڑی عمر کا عربی کھڑا تھا۔ دانیال کے دل نے گواہی دی کہ یہ سمرہ ہی ہے۔ اس نے عربی سے کہا، کیا آپ ان کا نقاب تھوڑا ہٹائیں گے؟ جس پہ وہ شیخ الٹا دانیال کا گربان پکڑ چکا تھا۔ بکواس کرتا ہے، تو ہمارا یہ بیوی ہے اور تو اس کو بے نقاب دیکھنا چاہتا ہے؟ لیکن اس افسر نے عربی سے دانیال کا گربان چھڑواتے ہوئے کہا، دیکھو شیخ، یہ کام بہت ضروری ہے اس کا دیکھنا۔ اگر یہ سچ میں آپ کی بیوی ہے تو ہماری بہن ہے، لیکن ایک بار پردہ ہٹانا ہوگا۔ افسر کے کہنے کی دیر تھی، عربی کو لگا اب اسے پکڑا جانا ہے تو وہ بھاگنے لگا، لیکن سکیورٹی نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ دانیال نے نقاب ہٹایا تو وہ اس کی سمرہ ہی تھی۔ دانیال نے تڑپ کر سمرہ کو گلے سے لگا لیا، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ دانیال نے سمرہ کو چھوڑ کر عربی کو پکڑ لیا۔ ابھی بتا میری سمی کو کیا کیا ہے تو نے، کمینے؟ دانیال نے اسے 4-5 مکے منہ پہ مارے تو عربی کے ناک منہ سے خون بہنے لگا۔ مسٹر کینی ہوش میں رہیں، وہ جسٹ بے ہوش ہیں، افسر نے دانیال سے عربی کو چھڑواتے ہوئے کہا تو دانیال اسے چھوڑتا ہوا سمرہ کی طرف بڑھا۔ اب سمرہ ہوش میں آ چکی تھی، وہ دانیال کہتے ہی اس کے سینے سے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمی میری جان، بس میں آ گیا ہوں نا۔ دانیال سب لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اسے گلے لگائے بولا، اگر آپ لیٹ ہو جاتے مجھ تک پہنچنے میں تو یہ شیخ مجھے خرید کر لے جاتا تو میں مر جاتی۔ سمرہ نے روتے ہوئے کہا، مرے دشمن تمہارے میری جان، مجھے یہ بتاؤ تمہیں وہاں سے لایا کون تھا؟ زاہد، آپ کا بزنس پارٹنر۔ سمرہ نے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا، سمرہ یہ ہے کیا؟ دانیال نے اس کے سامنے زاہد کی پکس کیں تو سمرہ ہاں میں گردن ہلاتی پھر سے رونے لگی۔ افسر اس آدمی کو اریسٹ کرا دیں، یہاں کہیں ہوگا، یہ دانیال نے ضبط کرتے ہوئے کہا اور سمرہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ زاہد کو عمر قید ہو چکی تھی اور شیخ کو بھی سخت سزا دی گئی تھی۔ آج 2 دن ہو چکے تھے سمرہ کے ساتھ وہ حادثہ پیش آئے ہوئے۔ اب دانیال 1 منٹ کے لیے بھی سمرہ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ سمرہ اور دانیال سمندر کے کنارے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ دانیال نے آج سمرہ کو کافی جگہ گھمایا تھا، وہ سب جگہ سے آ کر اب لاسٹ میں سمندر کے کنارے آئے تھے۔ وہ مزے سے باتیں کرتے، ایک دوسرے پہ پانی بھی گرا رہے تھے۔ دونوں کی شرارتوں کو موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ دانیال نے کال پک کی۔ السلام دعا کے بعد نثار کیانی نے کانٹریکٹ کا پوچھا، جی ابا جی، کانٹریکٹ ہمیں ہی ملا ہے، پر ابا جی میں 3 دن سے عمار کو کال ملا رہا ہوں، اس کا نمبر ہی نہیں لگ رہا، اسے کہیں مجھ سے رابطہ کرے۔ او پتر، وہ رابطہ کیسے کرے گا؟ ہم پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ نثار کینی نے دانیال کو عمار کے بارے میں بتایا۔ او نو ابا جی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ دانیال نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتر، وہ کوما میں چلا گیا ہے، خدا جانے کب اس کی یہ نیند ٹوٹے۔ او ہو، دانیال کو واقعی میں عمار کی حالت پہ بہت دکھ ہو رہا تھا کیونکہ وہ عمار کو اپنا چھوٹا بھائی مانتا تھا۔
ابا جی آفس کون دیکھ رہا ہے؟ عمار کس کنڈیشن میں؟ اب دانیال کو آفس کی فکر ہونے لگی کیونکہ ورکرز کے سارے تو آفس نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ پتر افضل تو آگے ہی بیمار ہے، رئیس ہی کسر بیٹے کی اس ناگہانی آفت نے پوری کر دی ہے۔ اب وہ اور بھی بیمار رہتا ہے، ایسے میں آفس کو صرف ملازموں پر چھوڑنا کوئی دانش مندی نہیں تھی۔ اس لیے آفس کی تم فکر نہ کرو، میں خود آفس آ رہا ہوں۔ بہت اچھا کیا آپ نے ابا جی، اور میں کل کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے پتر، رب رکھا، نثار کیانی نے کہا اور کال بند کر دی۔ کیا ہوا دانیال صاحب، خیریت ہے نا؟ سمرا نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ کچھ برا ہو گیا ہے۔ سمیع، عمار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دانیال نے سمرا کو عمار کے بارے میں افسوس سے بتایا۔ سمرا بھی عمار کی اس حالت کا سن کر کافی پریشان ہو گئی۔ عمار کو کوما میں گئے ہوئے 1.5 ماہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی نیند اب تک نہیں ٹوٹی تھی۔ اب تو سب نے ہی امید چھوڑ دی تھی کہ عمار کبھی اس لمبی نیند سے جاگے گا۔ دلاویز کو جب سے اپنی پریگنینسی کا پتہ چلا تھا تب سے اس کے رونے میں اور بھی شدت آ چکی تھی۔ ہر وقت عمار عمار کرتی وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے عمار کی کنڈیشن کو دل سے لگا لیا تھا۔ اس کی خود کی طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ اس کی کنڈیشن کے پیش نظر سب دلاویز کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن دلاویز تھی کہ عمار کے پاس سے ہلتی تک نہ تھی۔ ناز اور نصرت اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھیں۔ ایسی کنڈیشن میں اسے خود بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ کہتی جب میرے عمار ٹھیک ہوں گے تب وہی میرا خیال رکھیں گے۔ سلمیٰ بیگم اور حسن احمد بھی اپنے داماد کی اس حالت پر بہت رنجیدہ تھے اور روز ہی عمار کی خبر کے لیے ہاسپٹل آتے تھے۔ شہریار صاحب آپ سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے، ملازمہ نے آ کر بتایا۔ اوکے، اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، میں آتا ہوں۔ شہریار جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو امیرہ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ امیرہ تم یہاں کیسے؟ شہریار میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میری وجہ سے تمہاری بیوی تم سے ناراض ہو کر چلی گئی، اس کے لیے مجھے معاف کر دو، اور اپنی بیوی سے بھی کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ آج میں واپس امریکہ جا رہی ہوں تو دل کا بوجھ ہلکا کرنے چلی آئی۔ امیرہ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں، جو ہوا اسے بھول جاؤ، شہریار نے مسکرا کر کہا۔ تم بہت اچھے ہو شہریار، آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں۔ نہیں، ناشتے کی ضرورت نہیں، اگر تم اتنا کہہ رہے ہو تو چائے منگوا لو، امیرہ نے مسکرا کر کہا۔ پھر دونوں نے چائے پی اور وہ شہریار کو الوداع کہتی چلی گئی۔ شہریار سمرا دبئی سے واپس آ چکے تھے۔ دانیال نے سمرا کو دبئی میں ہوا واقعہ گھر میں بتانے سے منع کیا تھا۔ افضل کیانی اور نثار کیانی کا کہنا تھا کہ شہریار کو بھی بزنس میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ عمار پتہ نہیں کب کوما سے جاگے۔ ایسے میں دانیال کو اکیلے سب سنبھالنا پڑتا تھا، جو کہ ایک مشکل کام تھا۔ ویسے بھی ناز کا بھی تو باپ کی جائیداد میں حصہ بنتا تھا، اسی لیے سب نے شہریار کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو شہریار نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اسے ناز کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ اس کی خود کتنی جائیداد تھی، لیکن اسے مجبوری میں بزنس میں شامل ہونا پڑا کیونکہ یہ بڑوں کا فیصلہ تھا۔ شہریار نے بھی شرط رکھی تھی کہ وہ بھی بزنس میں اتنی ہی رقم انویسٹ کرے گا تب ہی بزنس میں شامل ہوگا۔ بڑوں کو شہریار کی خودداری پسند آئی اور انہیں اس کی یہ بات ماننی پڑی۔ شہریار کو روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ ملک حسن احمد کے اکلوتے بیٹے تھے اور شہریار بھی اکلوتا تھا۔ ملک حسن احمد کی بہت سی زمین تھی، اس لیے شہریار نے جی بھر کر بزنس پر پیسہ لگایا۔ شہریار نے زمین کا تھوڑا سا حصہ بیچ کر بزنس پر لگا دیا، جس سے وہ بھی بزنس میں برابر کا حصہ دار بن گیا۔